السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا رب زدنی علما نافعا، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو انشاءاللہ آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے لاسٹ 6 ایپیسوڈز جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے۔ تو اس میں لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل کو لے کر ایجپٹ سے نکلتے ہیں، مصر سے نکلتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ان کی کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں بنی اسرائیل کی، کتنا وہ تکلیف دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ پھر بھی صبر و ضبط کے ساتھ ڈٹ کر جو ہے اللہ کے دین کا کام کرتے ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ جب جہاد کا ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ فلسطین میں جا کے جہاد کرو اور وہاں سے اس قوم کو ہٹا کر اپنے آب و اجداد کی زمین کو تم جو ہے حاصل کرو، لیکن بنی اسرائیل منع کر دیتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی دوران جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسرا جنریشن پیدا ہوتا ہے، پھر دوسرے جنریشن میں کہ جو لوگ تھے وہ لوگ جا کے فلسطین میں جو ہے جہاد کرتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اب دوبارہ سے اس فلسطین کی زمین کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بنی اسرائیل کس وقت فلسطین سے نکلی تھی؟ جب یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تھی، قحط کا زمانہ آیا تھا، تو اس وقت بنی اسرائیل نکل کر 12 بھائیوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہ بلوا لیتے ہیں۔ اس طرح پورا بنی اسرائیل جو ہے مصر میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ پھر مصر میں ایک دو بادشاہ کے بعد وہ غلام بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ آزاد ہو کر صحرا میں آتے ہیں۔ پھر جو ہے ایک جنریشن کے بعد، دوسری جنریشن کے بعد دوبارہ وہ فلسطین پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں سے دیکھیں کہ جب وہ دوبارہ فلسطین کی سرزمین کو حاصل کر لیتے ہیں، اپنے آب و اجداد کی زمین کو حاصل کر لیتے ہیں، تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہیں پہ جو ہے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ انہی کی جنریشن میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں جو ہے انبیاء کو پیدا کرتا ہے، اور انہوں نے ہزاروں کے ساتھ نافرمانی کی، قتل کیا، ان کو مارا بھی بہت سارے، مطلب ان کی نافرمانی اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے کئی انبیاء کا جو ہے انہوں نے قتل کیا۔ تو انبیاء کا سلسلہ انہی کی نسل میں جاری رہا۔ اسی نسل میں سے ایک خاندان تھا جس کو آل عمران کہا جاتا تھا، جس عمران کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 to 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کے نسل سے پیدا ہوئے، یعنی کئی نبی سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء جو ہے انہی کی نسل میں حضرت موسیٰ کے بعد بھی جو ہے پیدا ہوتے رہے، وہ ان کی نافرمانی کرتے رہے، وہ انکار کرتے رہے۔ تو انہی میں کے خاندان کیا تھا؟ آل عمران نام کا خاندان تھا، جو کہ جن کا تعلق جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ سمجھ رہی نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ان کا تعلق تھا، کس کا؟ عمران خاندان سے۔ تو زکریا کی بیوی اور مریم علیہ السلام کی جو ماں تھیں، وہ دونوں جو ہے وہ سگی بہنیں تھیں۔ تو زکریا علیہ السلام اس رشتے سے کیا ہوئے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہوئے، رائٹ؟ تو اس وقت جو ہے جب زکریا علیہ السلام کا جو ٹائم تھا، جو وقت تھا، اس وقت میں حضرت زکریا علیہ السلام اکیلے تنہا نبی تھے، ان کے ساتھ کوئی نبی نہیں تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی تھے، ہارون علیہ السلام، تو اس طرح سے کوئی نہیں، بلکہ زکریا علیہ السلام ایک ہی نبی تھے۔ اور انہی کے پر جو ہے اس وقت بیت المقدس بھی انہی کے قبضے میں تھا نا، چونکہ فلسطین ان کے قبضے میں تھا، انہی کا پورے اس میں جو ہے راج تھا پورے فلسطین میں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے نبوت کے درجے پہ اس وقت فائز تھے، وہی جو ہے درس و تدریس کے ہو، اصلاح کے ہو لوگوں کی، یا جو ہے اپنے معبد جو بیت المقدس ہے اس کی خدمت کی ذمہ داری، تمام کی تمام ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر تھی۔ تو اب مریم علیہ السلام کے بارے میں تو آپ لوگ جانتی ہیں نا کہ ان کی ماں نے دعا کی تھی کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے، میں جو پیدا ہوگا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے دوں گی۔ تو لیکن وہ بیٹی ہو جاتی ہے، وہ بیٹا سمجھ کر، مطلب ان کے ذہن میں تو بیٹا ہی رہا ہوگا، کیونکہ مرد ہی جو ہے اس میں جا کے اعتکاف وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی خدمت کے لیے جو مسجدوں میں پناہ لیتے ہیں، تو اس طرح سے۔ لیکن مریم علیہ السلام جب ہو جاتے ہیں تو رائے مشورے کے ساتھ وہ ان کو ہی جو ہے بیت المقدس میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو اب چونکہ لڑکی کا معاملہ تھا، تو اب ان کی حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے
وہ میں نے جیسے بتایا کہ بیت المقدس کی خدمت بھی کیا کرتے تھے. تو وہاں پہ رہنے والوں کو، وہاں کی جو عبادت کرنے کے لیے جو لوگ گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال بھی انہی کی ذمہ داری ہوتی تھی. اب چونکہ یہ لڑکی کا معاملہ تھا تو ان لوگوں نے قرعہ ڈالا کہ کس کے ذمے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ہی سلیکٹ کیا. حضرت زکریا تعالیٰ ہی جو ہے ان کی ذمہ دار، انہی کی کفالت پہ حضرت مریم علیہ السلام کو دیا گیا. تو جب حضرت مریم علیہ السلام کو دیا گیا تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام عبادت کے لیے بیٹھتی تھیں تو ان کا جو حجرہ تھا، اس جو محراب کہا جاتا ہے، تو اس محراب میں جو ہے جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تھے کچھ ان کو پوچھنے کے لیے یا کچھ دلانے کے لیے، ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، تو اس وقت وہ وہاں پہ کئی طرح کے پھل دیکھا کرتے تھے، جو کہ ظاہر سی بات ہے یہی ان کے ذمہ دار تھے. یہ انہوں نے تو نہیں پہنچایا، تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ کہاں سے تمہارے پاس آئے. تو حضرت مریم علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے آئے. تو جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اللہ کی جانب سے آیا، تو یقیناً ان کا پہلے ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین اور توکل ہوگا، کیونکہ وہ نبی تھے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے بلکہ وہ نبیوں میں سے تھے. لیکن وہی ہوتا نا کہ ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر اچھی چیزوں کو اخذ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ انبیاء کے اندر بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب بھی وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتے تھے، اگرچہ وہ دوسری قوم ہی کی کیوں نہ ہو، وہ اس کی تعریف کیا کرتے تھے. تو اسی طرح بالکل جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب پوچھا اور ان کو جب پتہ چلا کہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، تو وہ فوراً جو ہے انہوں نے بھی، ان کے دل میں بھی جو ہے ایک امید سی جاگی. کس چیز کی؟ کیونکہ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 100 سال یا 100 سے زائد کی عمر تھی، یعنی ایک دم وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی بالکل بانجھ تھی، اور اس عمر تک بھی جو ہے پوری زندگی ان کی بیوی نے بانجھ پن میں گزاری. ایک اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی تھی. لیکن اس کے باوجود، اتنی عمر ہونے کے باوجود، انہوں نے جو ہے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جب ایسا یہ خدا ایک معجزانہ طور پر بغیر موسم کے پھل اور طرح طرح کے پھل، اتنے ذائقہ دار پھل مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے، تو مجھے کیوں نہیں، میری دعا کیسے نہیں قبول ہو سکتی. تو انہوں نے دوبارہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن وہ کیا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے. تو مریم علیہ السلام کے پاس اس طرح کے پھل دیکھ کر یہ کرنا تھا کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مریم علیہ السلام سے کہ تم بہت عبادت گزار ہو، تم اللہ والی ہو، پاکیزہ خاتون ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں پھل دے رہا ہے، تو تم بھی میرے لیے دعا کرو، ہے نا. یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ کیا خود دعا کی. اور نہ کوئی اسی طرح سے انہوں نے جو ہے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نبوت کی ذمہ داری دی تھی، سرداری کی ذمہ داری دی تھی، اور جو ہے بیت المقدس کی خدمت کی ذمہ داری دی تھی. ان ذمہ داریوں کو پورے ختم کر کے وہ جا کے چلے میں نہیں بیٹھ گئے جیسے مریم علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی. وہ ان کی خاصیت تھی، وہ ان کی اسی کام کے لیے ان کی فیملی نے، ان کی ماں نے ان کو وقف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تھا. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کی کچھ ڈیفرنٹ ذمہ داریاں تھیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ ارے تم تو بہت اللہ والی ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وجہ سے تم میرے لیے دعا کر دو، رائٹ. اب ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا کوئی نماز کا پابند ہو جائے یا تھوڑا سا حلیہ بھی بدل لے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو نہیں پڑھتا ہو، لیکن اوپر بظاہر وہ دینداری کی شکل اختیار کر لے، تو لوگ اس کے پاس دعائیں کروانے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو. لیکن جبکہ وہ فری میں دعا نہیں کرتا، بلکہ اس کے پاس چادریں لے کے جانا پڑتا ہے، اس کو چڑھاوے، اس کو جو ہے نظر و نیاز کی چیزیں دینی پڑتی ہیں، تحفے تحائف دینی پڑتی ہیں، یہ سب ہوتا ہے، رائٹ. تو ہمیں ایک سیکھ ملتی ہے یہاں پہ، اتنے بڑے نبی اور حضرت مریم علیہ السلام یقیناً اتنی پاکیزہ عورت تھیں کہ ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی ایک پوری صورت اتارتی، رائٹ. تو اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود زکریا علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، بلکہ خود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خود اللہ تعالیٰ سے کنیکشن انہوں نے بڑھایا. تو حضرت مریم، تو چونکہ دیکھیں اتنی عمر تک آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور چونکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے، تو اولاد کی خواہش بھی دیکھیں کہ اس عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ سوچ سکتے تب تو میری اتنی عمر ہو گئی، اب میں بچے پیدا کروں گا تو لگوں گا کیسے، یا میں کیوں چاہیے مجھے بچے. تو ان کی جو انٹینشن تھی اولاد کی دعا کی، وہ جو تڑپ تھی وہ کیا تھی، کس وجہ سے تھی کہ انہوں نے مطلب یہ تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، اتنی عمر تک میری کوئی اولاد نہیں ہے، اب میری موت کا وقت قریب آ سکتا ہے، کبھی بھی میں مر سکتا ہوں، تو میرے بعد دین کی خدمت کون کرے گا، میرے بعد میری جانشینی کون کرے گا، میری نمائندگی کون کرے گا، اس بیت المقدس کی خدمت کون کرے گا. یہ فکر ان کو لاحق تھی. اس وجہ سے نہیں تھا کہ ایک اولاد پیدا ہو، میں اولاد والا مانا جاؤں، میں بیٹے والا مانا جاؤں، یا بڑھاپے کا میرا بیٹا سہارا بن جائے، یا وہ دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑا CEO بن جائے، ڈائریکٹر بن جائے، جس سے میرا نام روشن ہو. ایسی کوئی
انٹینشن حضرت زکریا علیہ السلام کی نہیں تھی. تو ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے. پہلا تو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کسی بھی مشکل میں ہو، کہیں بھی ہوں، چاہے کتنی بھی پریشانی ہو، چاہے ظاہری اسباب کہیں سے آپ کی دعا سے میچ نہ کرتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے امید کا دامن جو ہے ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا. امید ہمارے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ لگے رہنا ہے. ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید کا دامن ہمیں پکڑے رہنا ہے، چاہے ہمارے ظاہری سچویشن ہماری کیسی بھی ہو. آپ دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سچویشن دیکھیے اس ٹائم، کہ بظاہر ظاہری اسباب جو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی چیزیں کرتا ہے وہ ظاہری اسباب یا ظاہری ذرائعوں کے ذریعے ہی کرتا ہے. جیسے عورت کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا، مرد کا ایک سسٹم بنایا، کہ دونوں کی مشینیں اگر صحیح چل رہی ہوں تبھی جا کے جو ہے اولاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، رائٹ. اگر کسی کی ایک کی بھی مشین میں کچھ ڈیفیکٹ ہو، کچھ خرابی ہو، تو وہ سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے، اولاد نہیں پیدا ہوتی، رائٹ. لیکن اس کے باوجود ہمارا یقین اور ایمان یہی ہونا چاہیے، چاہے سسٹم کیسا بھی ہو، اللہ اگر چاہے گا تو ہو سکتا ہے. تو یہی امید اور یہی یقین کے ساتھ، حالانکہ ان کو پورا معلوم تھا کہ ظاہری اسباب، ظاہری ذرائع میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میرے پاس کوئی قوت ہی نہیں ہے کہ میں بچہ پیدا کرنے کی کوئی طاقت میرے اندر ہو، کوئی ایسا عمل کر سکوں جس سے بچہ پیدا ہو سکے. یا عورت، ان کی بیوی، جو ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا ہے اس کے پیریڈس ایک بہت اہم رول ادا کرتے ہیں بچے کو کنسیو کرنے میں یا اس کی گروتھ وغیرہ میں. تو وہ چیزیں بند ہو چکی تھی ان کی. اتنی عمر سمجھے کہ وہ بھی 90 کے قریب ہوں گی یا 90 ابو ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ان سارے وسائل، سارے ذرائع کے ختم ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امید کا دامن پکڑا اور اللہ تعالیٰ کو پکارا. تو دیکھیں کہ اس کے سلسلے میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے کہ اس نے عرض کیا ہے، پروردگار میری ہڈیاں تک جو ہے گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، یعنی کہ میں تجھ سے کبھی بھی نا امید نہیں رہا. آج اتنی 100 ایئر ہو گئے میرے، لیکن میں نے کبھی بھی تجھ سے امید کا دامن نہیں چھوڑا. آج میں تیرے سے دعا کرتا ہوں، جبکہ پوری اپنی سچویشن اپنی بیان کر رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر کے بال پورے وائٹ ہو چکے ہیں، میں ایک دم مطلب اس طرح کی حالت میں ہوں. اور آگے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. یعنی اولاد کی دعا مانگنے کی وجہ وہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں. یعنی دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو انہوں نے جب دیکھا، وہاں پہ ایک معجزہ انہوں نے دیکھا پھلوں کا، تو دوسری دعا بھی کر سکتے تھے، رائٹ، کہ کچھ صحت دے دے یا عمر میں اضافہ کر دے یا مجھ سے اور خدمت لے لے. لیکن انہوں نے اولاد ہی کی دعا کیوں مانگی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو ایک ڈر اور خوف تھا کہ میرے بعد کون اس ذمہ داری کو نبھائے گا. کیونکہ اس کا ذکر بتا دیا کہ میرے پیچھے میرے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے. یعنی ان کے خاندان میں، یعنی مجھے صرف اپنی یہ ہے نا کہ مطلب یہ کہ خاندان میں میرے بعد کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو دینی اور اخلاقی حیثیت سے اس پوزیشن کا اہل ہو جس سے میں سنبھالے ہوئے ہوں. آگے جو نسل اٹھتی نظر آ رہی ہے، اس کے لچھن جو ہے، اس کے ارادے، اس کی عادتیں جو ہے مجھے اچھی نظر نہیں آتی. تو یہ فکر ہوتی ہے، یہ ہونی چاہیے ہمارے اندر بھی کہ اولاد اگر ہمیں چاہیے تو کس لیے چاہیے، اور اولاد ہو تو کیسی ہونی چاہیے. ہم ہزار دعا کرتے ہیں کہ جو بچہ جس کا ہونے والا ہے یا نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ کرتے ہیں کہ صحت مند اولاد دے، چاند جیسا بیٹا دے، خوبصورت اولاد دے، بڑا ہو کر فلاں کمپنی کا مالک بن جائے، فلاں بزنس کا سکسیسفل بزنس بن جائے جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو. لیکن انبیاء کی زندگی سے دیکھے کہ صحیح امت کا، صحیح مومن کا کی دعا کس طرح سے ہونی چاہیے اولاد کے لیے، کہ وہ ہمارے دین کو پکڑ کر رکھے، ہمارے دین کو اللہ کے سرزمین پر پھیلانے والا بنے، دین کو جو ہے دین کی سربلندی میں جس کا حصہ پڑے. اس طرح کی ہماری دعا ہونا چاہیے. تو یہی ان کا کنسرن تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، جو کہ صاف قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور ساتھ میں یہ بھی بول دیا انہوں نے کہ اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. آل یعقوب کی میراث کیا؟ نبوت، رائٹ. یعقوب کی خاندان میں کیا چل رہی ہے زمانے سے؟ وہ نبوت ہی ہے نا، کوئی محل باغات نہیں تھے بلکہ نبوت تھی. تو انہوں نے یہ دعا کی کہ جو میرا بھی وارث ہو اور جو آل یعقوب کی میراث بھی پائے. تو اے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. اور ساتھ میں دیکھیں کہ مزید وہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ ایسا بچہ ہو، وہ ایسا شخص ہو جو جس کو لوگ پسند کرے، اس کے پاس اخلاق ہو، اعلیٰ کردار ہو، تیری فرما برداری ہو، تیری اطاعت گزاری ہو. ایسی اولاد مجھے عطا فرما.
پھر دیکھیے کہ اس کے بعد جو ہے زکریا اپنے وقت میں جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ وہ اکیلے نبی تھے، اسی وجہ سے ان کو جو ہے اولاد کی اتنی چاہت اتنی تڑپ اس عمر میں بھی تھی۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا فوراً قبول فرمائی، اور سورہ مریم ہی کے آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کیسے مطلب ایک دم ناممکن چیزیں جو ہمارے لیے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہو سکتی، اسی لیے جو بھی ضرورت ہو، جیسی بھی ضرورت ہو، چاہے آپ زندگی کے کسی موڑ میں ہو، چاہے آس پاس ہمیں نظر آ رہا ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرے لیے مجھے مل ہی نہیں سکتا، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھول دے۔ دیکھیے دعا کے سلسلے میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دعا کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ایک تو ہماری قسمت ہے نا، لوگ بولتے ہیں کہ قسمت میں جب لکھ دیا گیا ہے تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ دعا اس کا فائدہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو سب سے پہلی چیز لکھی ہوئی تقدیر بدلنے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ بدل سکتا ہے، اگرچہ وہ نہیں بدلتا کیونکہ وہ اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، رائٹ۔ لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دلائی۔ آپ نے دیکھا نبیوں کو کہ ہر نبی نے دعا کی، وہ بھی یہ سوچ کر بیٹھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت اس میں یہی لکھا ہے، جیسے کہ یونس علیہ السلام سوچتے میں مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اب مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری قسمت میں تھا، تو وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتے ہی نہیں، رائٹ۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت زیادہ پش کیا ہے کہ دعائیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو اب دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ دیکھیں دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے، حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تین دعائیں قبول کرنے کی، ہماری دعائیں قبول کرنے کی تین صورتیں ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا ہے جس کی آپ دعا کر رہی ہیں، اسی وقت فوراً دے دیتا ہے، یا دوسری چیز وہ نہ دے کر کوئی آپ کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، جو آپ کی پریشانی زندگی میں آنے والی ہے، کوئی بڑا حادثہ یا کسی بھی طرح کی پریشانی، اس حادثے کو ٹال دیتا ہے۔ تیسرا صورت جو ہے، یہ دونوں چیزیں دعا قبول بھی نہیں ہوئی دنیا میں، حادثہ بھی نہیں ٹلا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اٹھا کے سٹور کر دیتا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں سیو کر دیتا ہے۔ جب ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے، وہاں پر اگر جب نیکیوں کی کمی ہوگی نا تو اس وقت وہ دعائیں ڈال کر جو ہے ہمارا میزان میں وزن بڑھایا جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے، یعنی جو سب سے کم تر درجے کی چیز جو ہے وہ دنیا میں دعا کا قبول ہونا ہے، اور دوسرے کمتر درجے کی چیز کیا ہے کہ مصیبت کا ٹل جانا، اور سب سے بہتر چیز کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہ ہو کر، دعا قبول نہ ہو کر، مصیبت نہ ٹل کر وہ دعا ہمیں آخرت میں کام آ جانا۔ کیونکہ اس وقت جب ہمارے نام عمل تولے جائیں گے تو ہمارے جو عمل ہیں، جس حساب سے ہم دنیا میں نیکی کر رہے ہیں، اس حساب سے انسان کہے گا وہاں پہ کہ کاش میری کوئی دعا جو ہے دنیا میں قبول نہ ہوتی، اس وقت جو ہے میزان میں میرا وزن بڑھ جاتا۔ تو یہ اگر کانسیپٹ ہمارا مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، اس کا ان لوگوں کو ہو نا، ہم سب کو، تو جو ہے نا کہ انسان جو ہے ایک تو دعا کرنے سے پیچھے ہٹے گا نہیں، دعا کر کے مایوس نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوگا، دعا نہ قبول ہونے کے نتیجے میں وہ ایک سیٹسفیکشن اس کو ہوگا کہ نہیں، یہ دعا مجھے آخرت میں کام آئے گی۔ اب اور جب آخرت میں کام آنے کا کانسیپٹ جو ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت پہ، اس بات پہ اگر آپ کا جتنا بھی توکل ہوگا کہ یہ آخرت میں میری دعا کام آئے گی، تو پھر ہم ہر چھوٹی بڑی چیز پہ دعا مانگیں گے، جس کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی کہ اگر تمہیں جوتے کی تسمے کی بھی ضرورت ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، نمک کے ایک کنکر کی بھی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ہوتا ہے نا کہ امیڈیٹ اچانک سے ہمیں کوئی ضرورت چیز، چھوٹی سی چیز کی جب ضرورت پڑتی ہے، ہم دعا نہیں کرتے، ہم لوگوں کے سامنے سوال کرتے ہیں، شوہر سے پوچھ لیتے ہیں، بچوں سے پوچھ لیتے ہیں، نیبر سے پوچھ لیتے ہیں، رشتہ داروں سے پوچھ، لیکن ہم اللہ سے نہیں مانگتے۔ بہت بڑی بڑی چیزوں کے لیے ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں جو جاتے ہیں۔ تو حدیث سے ہمیں تعلیمات ہمیں یہی ملتی ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو میں آخرت میں کام آئے گی نا۔ اس طرح دعاؤں کے ذریعے بھی ہم میزان میں جو ہے اپنا وزن جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام نے اتنی بڑی دعا جو ناممکن نظر آ رہی تھی، لیکن انہوں نے مانگی اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ دیکھیے کہ اس میں ہے نا کہ سورہ مریم ہی کے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جواب دیا گیا کہ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نہ صرف ان کی دعا قبول کرتا ہے بلکہ ان کو بیٹے کی بشارت بھی دیتا ہے، اور نام بھی خود سلیکٹ کرتا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا، وہ یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا، یہ بھی بتایا۔ پھر دیکھیے عرض کیا، پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ
اللہ تعالیٰ نے کتنا ماشاءاللہ سے ایک دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک کیا بولتے ہیں اس کو امتزاج جو بولتے ہیں ملا کے بات کی ہے. ایک تو اللہ پر یقین اور توکل کہ اتنی ایسی سچویشن میں کہ جہاں پہ کہیں بھی پاسبل نہیں ہے کہ بچہ ہو سکتا ہو، ایسی سچویشن میں وہ چیز مانگنا. دوسرا جب اللہ تعالیٰ دے دے تو ایک انسانی فطرت ظاہر کر رہا ہے کہ کیسے یقین کرے کہ بظاہر کچھ اس کے ٹولز نہیں ہیں ہمارے پاس اور یہ چیز ہمیں کیسے مل سکتی ہے. تو وہی انسانی فطرت بھی ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس قول کے ذریعے کہ وہ خود ہی دعا کر رہے ہیں پوری یقین کے ساتھ کہ اللہ دعا قبول کرے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہا ہے تو خود ہی بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے یہاں بیٹا کیسا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. تو جواب میں اللہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے. آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا. دیکھیں یہاں پہ جو یہ ہے نا کہ حضرت زکریا نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا. تو فرشتوں نے جواب کیا دیا، ایسا ہی ہوگا، یعنی تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود تیرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا. اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حوالہ دیا، نہیں فرشتوں نے حوالہ دیا کہ جب تو کچھ نہیں تھا، یعنی تو جب ایک قطرہ تھا پانی کا، وہ بھی گندے پانی کا قطرہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو وجود بخشا. تو جب وجود چاہے وہ مشینیں خراب ہو چکی ہوں، چاہے وہ ورک نہیں کر رہی ہوں، لیکن ہیں تو مشینیں. اس وقت تو مشین بھی نہیں تھی، مشین کا ایک پرزہ نہیں تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، تو اب کیا مشکل ہے پیدا کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ٹھہر کے ذرا سوچیں کہ ایسی کون سی دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے ہم دوسرے آستانوں پہ جاتے ہیں، کسی پیر یا مرشد کے پاس جاتے ہیں، کسی پنڈت یا پروہت کے پاس جاتے ہیں. کیا ایسی چیز ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ انبیاء کے قصے پڑھیں گے تب پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی دعائیں انبیاء کے قبول کی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے انبیاء کے واقعات قرآن میں ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے نا کہ ہم اپنی زندگی میں ان سے سبق لیں. تو پڑھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا. کہ آپ دیکھیں گے ہماری سوسائٹی کا، ہماری جو کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی ہی دیکھ لیں، ہندوؤں کا چلیے ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے. تو کتنے آج کی ڈیٹ میں بھی 50% سے زیادہ لوگ ہیں جو اپنی ایسی دعاؤں کو، جیسے کہ بے اولادی ہے، جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ پڑوس سے مانگ لیں گے، شوہر سے مانگ لیں گے، لڑائی جھگڑے کر کے سب سے چھین چھان کر لیں گے. لیکن جو بڑی چیزیں ہیں وہ بھی وہ کہاں لینے جاتے ہیں؟ کسی بزرگ کے آستانے پر، کہ کوئی نیک آدمی دکھ رہا ہے اس کے پاس جائیں گے کہ میری تم دعا قبول کروا دو یا کر دو. یعنی کہ یہ ذہن بنا دیا گیا ہے لوگوں کا کہ نیک لوگ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. جو گناہوں میں گنہگار ہیں یا جو معمولی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے. یا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت ہے. اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ کوئی پنڈت ہے، کوئی پروہت ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے. یہ سب تمام لوگ ہیں. تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اتنی بڑی دعا، اتنی ناممکن دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے بغیر کسی ذرائع کے. انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی نہیں بولا، حالانکہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ایسا کوئی معجزہ ہم کسی پیر اور مرشد کا نہیں دیکھتے، لیکن پھر بھی ان کے آستانوں پہ جاتے ہیں اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے. ذرا ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا کر سکتا ہے یہ انسان، رائٹ؟ وہ بھی کیا اولاد کے لیے دعا کروانے جا رہے ہیں، بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، رشتوں کے لیے دعا کروانے جا رہے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس تمام چیزیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دوری، قرآن کی تعلیمات سے دوری، علم سے دوری ہے نا. تو یہ ضروری ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ علم سے جو ہے لوگوں کو جوڑیں. اگر میں اپنے رشتہ داروں میں کسی کو ایسا جانتی ہوں تو میں ان کو یہ واقعہ سناؤں کہ حضرت زکریا نبی ہونے کے باوجود، مریم علیہ السلام کے معجزے کو سامنے دیکھنے کے باوجود، انہوں نے ان سے نہیں کہا دعا کرنے کے لیے یا وظیفے کرنے کے لیے، چلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیا. اگر گناہ کی بات کی جاتی ہے تو یونس علیہ السلام نے بھی ایک طرح سے بہت بڑی غلطی کی تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ نکل گئے تھے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر. اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی، رائٹ؟ چاہے ہم کتنے بھی گنہگار ہوں، چاہے ہم کتنے بھی پریشان ہوں، چاہے ہم کہیں بھی ہوں، چاہے ہم گندی حالت میں ہوں، چاہے ہم ناپاکی کے حالت میں ہوں، بس ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. ہمیں یہ چیز ملتی ہے انبیاء کی زندگی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی. تو دیکھیں کہ وہ یہ ہے نا کہ ایسی حالات میں بھی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب تم کوئی چیز نہیں تھے تب اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تو اب تمہاری اولاد دینے میں اللہ تعالیٰ کو کون سی بڑی بات ہے. تو یہ چیز ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں زندہ رکھا ہے اور اچھا خاصا رکھا ہے. تو یہ دعا میری اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرتا؟ میں کیوں دوسروں کے پاس جاؤں؟ میں کیوں دوسروں کے آستانوں میں جھانکوں، رائٹ؟ پھر دیکھیں کہ
آگے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ زکریا علیہ السلام ہی کی دعا کا ذکر دوبارہ کرتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں کہ دعا زکریا ربہ، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کیسے ان کا بار بار زور کس چیز پر تھا؟ نیک اولاد پر تھا، جو نبوت کو لے کر چلی، جو نبی کا جانشین بنے، ہے نا۔ کوئی دنیاوی چیز وہ اپنے بچے کے لیے، اولاد کے لیے نہیں مانگ رہے تھے، وہ کہہ رہے کہ نیک اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہ کانسیپٹ، یہ توکل اور یہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ انسان جو آج اگر آپ کی کوئی ضرورت پوری بھی کر دیں گے تو کل بول کر دکھائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے شوہر کا رشتہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ضرور آپ کو احسان جتائیں گے، یعنی ہمیں کچھ دیں گے تو سامنے سے وہ کچھ ان کو ہمیں واپس دینا پڑے گا، تبھی جو ہے ہمیں کچھ مل سکے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ایک واحد ذات ہے جو اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو پورا کرتا ہے، ہمیں سنتا ہے۔ دیکھیں جواب میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران ہی میں کہ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، جب جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کا تصدیق کرنے والا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نہ صرف جس یقین، جس توکل کے ساتھ اور جو انٹینشن کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسا بچہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ویسی ہی دعا قبول کی، اور وہ بچہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام صفات بیان کر دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو انٹینشن آپ کی ہوگی، جیسی سوچ آپ کی ہوگی، جیسی آپ کی چاہت ہوگی، اس حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا دیتا ہے۔ اگر میں چاہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے بہت بڑی کمپنی کا CEO بن جائے، بیٹا پیدا ہو اور وہ بہت بڑا آدمی بنے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، اس پہ قادر ہے، کوئی بری بات نہیں، بنا دے گا۔ لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ اگر ہم اس CEO کی دعا کے ساتھ ساتھ نیکی کی بھی دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد کی بھی دعا کر لیں، صالحیت، نیکی، یہ تمام چیزیں چھوڑ کر صرف دنیا کو اگر آپ فوکس کریں گے تو وہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو وہی بات یہاں پہ ہے کہ انہوں نے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، صرف نیکی پہ انہوں نے زور دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشخبری میں ہی انہیں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تین صفات اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے بتائے۔ کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے والا۔ اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، یہ دوسری کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی کمال درجے کا ضابطہ مطلب کہا جاتا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اپنی زندگی میں، کوئی چیز، ضبط نفس کو کنٹرول جو تھا سب سے زیادہ ان کے اندر تھا، انہوں نے بہت زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر قوت دی ہوئی تھی، وہ نبی تھے، سردار تھے، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ یعنی جس طرح زکریا علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ نے ویسے عطا کیا۔ تو سیم ہی ہم جیسے چاہیں گے، ہماری اولادیں ویسی ہوں گی، ویسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو یہی ہے کہ آپ مانگیں ضرور دنیاوی چیزیں بھی، یقیناً مومن جب اعلیٰ مقام پر ہوگا تبھی جو ہے اسلامی حکومت بھی ہو سکتی ہے، اسلام کا اس پوزیشن پر جا کر جب وہ اسلام کی بات کرے گا تو کوئی سنے گا بھی، رائٹ۔ اگر ہمارے بچے کوئی پوزیشن پہ ہیں ہی نہیں، وہ بولتا ہے نا کہ چھوٹے موٹے دکانوں میں، گیریجز میں کام کر رہے ہیں، سینکلوں میں ہوا بھر رہے ہیں، ایسی پوزیشن میں آ کر جب دین کا کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا زبان کا اثر اتنا نہیں ہوگا۔ اگر وہی بچہ اگر بہت اعلیٰ مقام پر جا کر دین کی دعوت دے گا، دین کی کوئی بات کرے گا، تو اس کا اثر 4 لوگوں پر زیادہ ہوگا، رائٹ۔ تو بالکل مانگیں، لیکن سب سے پریورٹی کس چیز کو دیں کہ صالحیت کو، نیکی کو، صالح ہو، نیک اولاد ہو۔ نیک اولاد ہوگا چاہے وہ کسی بھی بڑے پوسٹ پر پہنچے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولے گا، جب اللہ کو نہیں بھولے گا تو آپ کو بھی نہیں بھولے گا، ہے نا۔ جب ہم کو ماں باپ کو نہیں بھولے گا تو اپنی ذات کو بھی نہیں بھولے گا۔ جو بچے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا تو انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لی لیکن ان کے پاس اللہ کی پہچان نہ ہو تو سب کچھ گیا۔ وہ نہ ہمیں اولڈ ایج ہوم میں ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، پھر آگے چل کر خود بھی ڈرگس کے اس کے پتہ نہیں کس کے نشے میں اس میں سب شامل ہو کر جو ہے اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، وہ اپنے خود کے بھی نہیں رہتے۔ تو یہ اس طرح سے بھی بچوں کا نقصان ہے، آخرت تو گئی دنیا بھی چلی جائے گی۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا
چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ یقین اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، چاہے ہماری قسمتیں لکھ چکا ہو اللہ تعالیٰ، چاہے بظاہر کوئی اسباب کوئی وسائل ایسے نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں دعا کے لیے کہا گیا، ہمیں دعا کرنا ہے. تو میں نے بتایا کہ اگر قبول ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں تو مصیبت ٹل جائے گی، نہیں تو آخرت میں تو ضرور کام آئے گی. تو اس طرح تینوں شکلوں میں جو ہے فائدہ کس کا ہے؟ وہ ہمارا ہی ہے. چاہے چھوٹی ضرورت ہو چاہے بڑی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہی گڑ گڑانا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے. پھر دیکھیں کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات، ان کی ذمہ داریاں، ان کا کام، ان کی جاب، سب کچھ حضرت زکریا علیہ السلام کو بتا دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ کے بارے میں یہ زکریا علیہ السلام کا اتنا ہی بہت زیادہ کچھ نہیں ہے. تو دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ کے جو ہے وہ بڑے تھے. بتایا تھا کیونکہ ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام جو تھی ان کی کزن ہوئی نا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. تو یہ ماموں ہوئے. تو مطلب سمجھے کہ جب ان کے نبوت کا دور تھا تو مطلب دونوں ایک زمانے میں موجود تھے. ہاں نبوت شاید ان لوگوں کو الگ الگ ٹائم میں ملی ہو، پھر اس طرح سے ان لوگوں کو ملا ہے. پھر دیکھیے کہ آگے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرمائی. یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے، وہ شاید ضعیف حدیث ہے، یہ معلوم نہیں مجھے، لیکن اس میں آتا ہے کہ جب انہوں نے 5 سال کے تھے، وہ جب بچوں کے ساتھ کھیلنے گئے تو بچوں نے ان کو کھیلنے کے لیے بلایا، تو انہوں نے کہا کہ میں کھیلنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. اور کما قال، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی، سمجھداری عطا فرمائی. یعنی کہ ایک جو ہوتا نا بڑوں کی سمجھداری، وہ ان کو جو ہے بہت چھوٹی ایج سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی. حضرت معمر فرماتے ہیں کہ بچوں یہی بات تھی. پھر دیکھیے کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے پاس سے شفقت، یعنی کہ ہم نے حضرت زکریا پر رحمت کی، انہیں حضرت یحییٰ عطا فرمایا. اور شفقت یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ لوگوں پر ترس کھاتے تھے اور خاص طور پر اپنے والدین سے شفقت اور محبت کا اظہار کرتے تھے اور ان سے حسن سلوک کرتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرتے تھے، پاکیزگی اختیار کرتے تھے، یعنی عمدہ اخلاق، بری عادتوں سے دور رہتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے اور ہر برے کام سے جو ہے وہ اجتناب کرتے تھے. یہ سب پاکیزگی میں شامل ہے. پھر دیکھیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سب سے زیادہ ان کی جو صفت ابھار کر بیان کی قرآن نے کہ وہ ان کا سلوک جو ہے ان کے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی بہترین تھا، بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے. تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے. کہ ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہر شخص اللہ سے کوئی نہ کوئی گناہ یا غلطی لے کر ملے گا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے. پھر یہ آیت پڑھی کہ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، سردار اور ضابطہ نفس، یعنی کہ نفس کو ضبط کرنے کی طاقت ان کے اندر بہت زیادہ تھی. پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا ان کے پاس اتنا کچھ تھا، پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہو گئی. یعنی حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کریں اور بنی اسرائیل سے بھی ان پر عمل کرنے کو کہیں. آپ سے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا آپ کو 5 احکامات دیے گئے تھے، ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیں، یا تو آپ انہیں یہ حکم پہنچا دیں ورنہ میں پہنچا دوں گا. تو انہوں نے فرمایا بھائی جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ حکم دے دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا یا زمین میں دھسا دے گا، یعنی یہ میری ذمہ داری ہے. وہ 5 چیزیں کیا تھیں آپ دیکھیں گے تو بالکل ہماری جو شریعت ہے اسی کے مطابق چیزیں تھیں ساری. کہ چنانچہ یحییٰ نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا اور وہاں پہ تمام لوگوں کو جمع کیا اور اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اللہ تعالیٰ اور کہا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتیں ان پر عمل کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دوں. تو اللہ کی کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے خاص اپنی ملکیت کے سونے یا چاندی کے عوض اپنے غلام کو خریدا. وہ غلام کام کرتا تھا اور کمائی کی رقم اپنے آقا کے سوا کسی اور کو دے دیتا تھا. تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا اور لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ.
شرک کی ایک مثال انہوں نے دے کر جو ہے لوگوں کو سمجھائی۔ پھر دوسری چیز دیکھیے کہ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس نمازی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھو، یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت، وہی سورہ فاتحہ کا ہے نا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھی سے مانگتا ہوں، ہمارا ہر عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا رہنا چاہیے۔ پھر جو ہے روزے کا حکم ہے، پھر صدقے کا حکم ہے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ 5 چیزیں جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کیا ہے؟ اجتماعیت کے ساتھ رہنا، شرعی امیر کا جو بھی امیر ہوتا ہے یعنی امام وغیرہ، تو اس کی حکم کو توجہ سے سننا، حکم کی تعمیل کرنا، ہجرت کرنا، جہاد فی سبیل اللہ۔ جو شخص اجتماعیت سے بالش باہر نکلتا ہے وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار پھینکتا ہے۔ تو یہ تھا، تو دیکھیے کہ یہ تمام چیزیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ جو ہے تنہائی پسند تھے، اکیلے میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اکیلے میں رہ کر کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، غور و فکر، تدبر و تفکر، یہ تمام چیزیں کرتے تھے۔ درختوں پتوں، اکثر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر جنگلوں میں چلے جاتے تھے، بہت زیادہ بھوک لگی تو پتے کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، لیکن وہیں پہ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو وہ پسند کرتے تھے۔ پھر حضرت یحییٰ 3 دن تک حضرت زکریا سے وہ ایک واقعہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت دیکھیں کہ ان کی موت کے سلسلے میں بھی جو ہے کئی روایات ملتی ہیں جو ہمیں قرآن سے تو نہیں ملتی لیکن اسرائیلی روایتوں سے ملتی ہیں، اس لیے ہمیں اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنا تو یہ ہے کہ ان کا جو ہے قتل ہوا تھا، اور اس وقت کے بادشاہ نے ان کا جو قتل ہوا تھا اس کے لیے بہت ساری سٹوریز ڈفرینٹ سٹوریز بتائی جاتی ہیں کہ کوئی بادشاہ جو ہے کسی عورت پر فریفتہ تھا، تو وہ عورت سے شادی کرنے کے لیے بادشاہ نے جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس سے نکاح کرو، تو وہ عورت جو ہے حضرت یحییٰ کی دشمن ہو جاتی ہے۔ پھر کوئی کسی موقع پر بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو وہ بولتی ہے کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے، تو اللہ عالم کہ کہاں تک بہتر ہے، تو اس طرح وہ بادشاہ جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیتا ہے، تو اس طرح ان کی موت ہوتی ہے۔ تو اب تک ہم نے بنی اسرائیل کے بہت زیادہ نافرمانیاں، ان کے گناہ جو پڑے تھے، یہ پہلا واقعہ ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انہوں نے قتل کیا۔ اس کے بعد وہ قتل جو ہے بہت سے نبیوں کا قتل وہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ان کے تئیں ان کے نزدیک جو ہے انہوں نے قتل کر دیا۔ تو دیکھیے کہ اس طرح جو ہے حضرت زکریا اور علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے اتنا ہمیں ملتا ہے، جتنا کچھ ہے اس میں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی حالت میں ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں بالکل نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے کہ وسیلے جو وہ ہوتے ہیں نا وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، شریعت اس کو حرام ٹھہراتی ہے کہ آپ کسی وسیلے سے مانگو، کسی پیر کے، کسی مرشد کے، کسی ولی کے، چاہے کتنے بھی نیک ہو، ایون یہاں تک انبیاء کے وسیلے سے بھی مانگنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ دینا جو ہے ہمارے لیے جائز نہیں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں تیرے محبوب نبی کی امتی ہوں، تو امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو میری دعا تو قبول کر لے، کہ یعنی اس کی محبت کی وجہ سے میں تیرے قریب میں ہوں، اس وجہ سے تو میری دعا قبول کر لے، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں دیکھتے، نبی کے واسطے سے تو ہماری دعا قبول کر لے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے کسی کی قبر پہ یا نبی کی قبر پہ یا پیر اور مرشد کے قبر پہ جا کے کہیں گے ہماری دعا یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دو، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غائب کا علم نہیں رکھتا، تو وہ نبی، وہ انبیاء یا وہ پیر، وہ مرشد جو قبروں میں سو رہے ہیں ان کو کیسے ہماری آواز پہنچے گی، رائٹ؟ ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی، تو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ہمیں دعا مانگنی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جہاں کہیں سے بھی وہ پکاریں۔ اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں سے بھی آپ پکارو، گھر میں رہ کر پکارو، لیٹ کر پکارو، ناپاکی کی حالت میں پکارو، آپ سفر پہ ہیں، آپ حضر میں ہیں، صبح ہو شام ہو، کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی لمبے چوڑے وظیفے ذکر تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس کھڑے کھڑے چلتے پھرتے گھر کے فرائض ادا کرتے ہوئے آپ دماغ میں دعا رکھ کے درود شریف کا بھی ذکر کرتے رہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وسیلے سے مانگنا تو باقاعدہ حرام کیا گیا، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی ولی، کسی کا بھی وسیلہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بعض احادیث میں دیکھیں کہ ہاں کچھ احادیث میں ہمیں جو ہے مقامات اور جو ہے جگہوں کا ذکر ملتا ہے کہ ان جگہوں پہ جو ہے جا کے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، یا ان اوقات میں دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کعبے پر پہلی نظر پڑنے سے ہمیں دعا قبول ہونے کا ہمیں حدیث سے ثابت ملتا ہے۔ پھر جبل رحمت میں عرفہ کے دن جو ہے
ہے دعا کرنے سے جو ہے دعائیں قبول ہونے کا حدیث میں ملتا ہے، جمعہ کے دن دعائیں قبول ہونے کا ملتا ہے، تہجد کے وقت کی تو باقاعدہ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے ٹائم جو ہے 7ویں آسمان پر آ جاتا ہے، پکارتا ہے کہ مانگو مجھ سے جو مانگنا چاہتا ہے میں اس کو عطا کروں، دعا کرو میں قبول کروں، یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دنوں اور ان اوقات کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی رابطہ کر ہی نہیں سکتے. اگر حج کو جائیں گے، جو جا رہا ہے اسی کی دعا قبول ہوگی، جو حج کو نہیں جا سکتا اس کی دعا نہیں قبول ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر جمعہ کے علاوہ ہم جمعرات میں نہیں دعا کرتے، تہجد ہماری مس ہوگی تو ہم دن بھر نہیں دعا کر سکتے، ایسا کہیں بھی آپ کو نہیں ملتا. یہ احادیث میں کچھ مقامات کچھ اوقات کا ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے اوقات میں یا دوسرے دنوں میں دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ سے آپ تعلق نہیں جوڑ سکتی. دیکھیں یہ سارا جو کچھ بھی یہ سسٹم ہے نا، کہ یہ جو بنایا ہوا ہے، جو ذہانت بنی ہوئی ہے لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کروانے کے لیے جو ہے بہت نیک ہونا پڑتا ہے نا. یہ کرسچنزم میں بھی ہے کہ وہ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تب جا کے ان کے گناہ دھلتے ہیں، یا جو ہے پادری کے پاس ہی جاتے ہیں دعائیں قبول کرنے کے لیے. ہندوؤں میں بھی ہے، مندروں میں جاتے ہیں کہ نارل 12 یا 15 نارل پھوڑو گے تبھی تمہاری دعا قبول ہوگی، یا ہزاروں سیڑھیاں چڑھ کے پتہ نہیں کون سی مندر پہ پہنچو گے تو دعا قبول ہوگی. یہ سب کانسیپٹس کہاں سے آئے ہیں؟ مشرکانہ کانسیپٹس ہیں، شرک کرنے والوں سے، غیر قوموں سے یہ سب کانسیپٹ آئے. جبکہ حدیثیں کھول کھول کر بیان کر، انبیاء کی زندگی کھول کھول کر بیان کر رہی ہے کہ جیسی حالت میں جو سچویشن میں ہو، جو چاہتے ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تم مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے دعائیں قبول کرنے والا ہے. تو دیکھیں کہ ذرا کتنی عقل کی بات ہے نا، کہ جو لوگ دعائیں قبول کرنے کے لیے اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس جا کے ان کی بھی جیبیں گرم کرنے لگتے ہیں. کیسے کیسے عجیب عجیب عمل وہ کرنے کے لیے بولتے ہیں. یا تو ان کو بھاری بھاری اماؤنٹ دو پیسہ، یا ان کے اوپر چادریں چڑھاؤ، یا وہ کہتے ہیں کہ فلاں رات میں جب چاند نکلے گا، 14ویں رات ہوگی اس دن 12 بجے فلاں جنگل میں جاؤ، فلاں کنویں میں جا کے بکرے کا سر ڈال کر آؤ، پھر تمہاری دعا قبول ہوگی. کیسے کیسے عمل کرواتے ہیں اور کرتے بھی ہیں لوگ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بس میں تہجد کے ٹائم اٹھو اور میرے سے دعا کرو، یا چلتے پھرتے کبھی بھی دعا کرو، بس کیا ہے کہ میرے احکامات پر چلو. بس یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا. لیکن اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہے جو کچھ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اپنا بھلا برا نہیں کر سکتا، اس کے پاس جا کے ہم اس طرح کے عمل کرتے ہیں، ایسے مشرکانہ عقائد لے کر جاتے ہیں. تو کتنی سوچنے کی بات ہے، کتنی اللہ رب العزت سے ڈرنے کی بات ہے، کتنی احمقانہ بات ہے نا کہ انسان دعا کی قبولیت کے لالچ میں کچھ بھی کر دیتا ہے. اور اس سے اسے پتہ ہی نہیں، اسے علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول کے بیٹھا ہے، اپنے باہیں کھول کر بیٹھا ہے کہ دوڑو میری طرف، آؤ میری طرف، پوچھو مجھ سے کیا مانگتے ہو، اگر میں نہیں دے رہا تو آخرت میں تمہارے لیے یہ دعائیں کام آ جائیں گی. حدیث ہمارے سامنے کھول کر بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود ہمارے عقائد اتنے کمزور کہ ہم بھاگ کس کی طرف رہیں؟ انہی مشرکانہ عقائد کی طرف. بس دیکھیں کہ بس شرط اللہ تعالیٰ کیا رکھ رہا ہے کہ تمہاری دعائیں میں ضرور قبول کروں گا، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو میں عطا کروں. بس شرط کیا رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ میرے احکامات پر عمل پیرا رہو، میں نے جو نیکیاں کہی ہیں اس نیکیوں کو پر عمل کرو، میں نے جس برائی سے روکنے کے لیے کہا اس برائیوں سے رک جاؤ، میری نافرمانی سے رک جاؤ، تو میں تمہاری ساری کی ساری دعائیں قبول کروں گا. یہ نہیں نا کہ ایسا نہیں ہوگا نا کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، دھڑلے سے جو ہے سب کرتے جا رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے. تو یہی وجہ ہوگی شاید شرمندگی سے لوگ اللہ کے پاس نہیں جھکتے، جا کے دوسروں کے آستانوں پہ جھکتے ہیں. تو دیکھیں بندہ جب توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنی پوری رحمت کے ساتھ اس کی طرف پلٹ آتا ہے جب وہ پکارتا ہے توبہ کے لیے. گناہ تو انسانی فطرت میں ہیں، وہ ہوتے ہیں انسان سے، لیکن ہوتے ہی جیسے ہی وہ اللہ کی جانب پلٹتا ہے گناہوں کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنی پوری رحمت کے لیے اس چیز کو بھلا کر کے میرا بندہ کچھ وقت پہلے ہی میری اتنی بڑی نافرمانی کر رہا تھا، یہ سب یاد نہیں رکھتا، نہ اس کو جتاتا ہے، نہ اس کو تانے دیتا ہے، بلکہ پلٹ کر اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ پلٹنا اللہ کی طرف ہے. اپنی اس توبہ کو قبول کروانے کے لیے ہمیں کسی دوسرے کے آستانے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دروازے پہ جانا ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ شرائط ہیں اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ دوسرے خداؤں کے بجائے صرف اللہ کی ذات کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہے گا. پھر ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ شرائط ہیں. بس اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، ہر طرح کی دعا قبول کرے گا، کیسی بھی ہو. یہی ہے کہ اس میں ہمیں بس یقین ہو اور توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے.
ارجنٹ جلدی کرنا، جلد بازی کرنا، نا امیدی کرنا، ناشکری کے جملے کہنا یا اللہ تعالیٰ سے مایوسی ظاہر کرنا، یہ سب بندے مومن کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے ان سے، تو دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان سے کہیے کہ میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، پھر چاہے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرا حکم مانیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو ایسے انسانوں کی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دعا جو ہے رد کرتا۔ اب یہ ہے کہ ہم سجدہ کہیں اور آستانے پہ کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے دعا قبول کروائے، ہم جاتے ہیں چڑھاوے وہاں پہ چڑھاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کروائیں، جب اولاد نہیں ہوتی تو کوستے کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو، کہ میں ہی ملی تھی اللہ تعالیٰ کو، مجھے ہی بے اولاد بنا دیا، اتنی ہزار لوگوں کو بچے اللہ تعالیٰ نے دیے، مجھے نہیں دیے، مجھے دولت مند نہیں دیا، مجھے سکون نہیں دیا، شکایت اللہ سے اور دعا کسی اور سے جا کے کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسا ان میچ جو ہے کنیکشن ہے رائٹ ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا۔ تو اس بات پہ دھیان دینا ہے۔ اگر ہم الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے اور آپ لوگوں کے درمیان ایسا کچھ ہو، انشاءاللہ ایسا ہی ہو، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کس کو پکارتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو۔ یہ چھوٹا سا ایک ہلدی یا نمک کی بھی ضرورت پڑے تو نیبر کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ یقیناً جو ہے ہمیں پوری امید ہے کہ باہر نیبر سے ہی ملے گا، اللہ تو نہیں اترے گا ہلدی لے کر، نیبر ہی کو ذریعہ بنائے گا، لیکن دعا مانگنے کا اجر، دعا مانگنے کی سنت پر آپ نے عمل کیا، اور وہ دعا جو ہے اگر وہ نیبر کے پاس نہیں بھی ہے تو ہمیں آخرت میں کام آئے گی۔ تو یہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے ذریعے ہم اپنا میزان میں جو ہے وزن بڑھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلے، صحیح عقائد پر چلائے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو جو ہے صحیح عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اولاد کو بھی جو ہے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور زندگی کا سکون بنائے، اور دین کی سربلندی میں جو ہے ہمارے اولاد کا بھی حصہ اللہ تعالیٰ ضرور ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔